الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى على محمد صلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا رسول نامدار مدینے کے تاجدار شافع کردگار شب اسرا کے دلہا یتیموں کے ملجا و ماوا ہم بے کسوں کے سہارے جناب آمنہ کے دلارے جناب حلیمہ کے پیارے اللہ کے محبوب آپ کا اور میرا واحد سہارا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مبارک اور پروقار محفل رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آل و اطہار میں سے حضرت سیدنا حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی 11ویں کے سلسلے میں منعقد کی گئی اور حضرت سیدنا حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اولیاء کاملین کے اندر آپ کا مقام و مرتبہ اور آپ کی بزرگی و عظمت اولیاء کاملین کے اندر سورج آفتاب کی مانند ہے، اور حضرت سیدنا حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے معارف سارے عالم کے اندر عام ہیں۔ میں آپ کے سامنے چند ایک مختصر بات حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے کے حوالے سے بیان کروں گا۔ آپ سب نے تاریخ کا ایک وہ واقعہ سن رکھا ہوگا جب ہلاکو خان نے مسلمانوں کی گردنوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے تھے، یعنی اتنے مسلمان قتل کیے، اتنے مسلمان شہید کیے کہ ان کی گردنوں سے پہاڑ کھڑے کر دیے گئے، اور وہ اسلام کی تاریخ کے اندر مسلمانوں کے لیے سب سے درد دہ تاریخ بیان کی جاتی ہے۔ اور اسی تاریخ کو بدلنے والے حضرت سیدنا حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے کے ایک شیخ ہیں، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدین میں سے ہیں۔ وہ ہلاکو خان کے بیٹے تاغو خان کے پاس پہنچے، جب وہاں پہنچے تو آپ اس کے دروازے پر تھے، وہ شکار کر کے آ رہا تھا، ساتھ میں کتا تھا۔ اس نے ان درویش کو دیکھا اور کہنے لگا یہ درویش تیری داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی پونچھ اچھی ہے؟ تو بزرگ رحمت اللہ تعالی کیا لطیف بات ارشاد فرمائی، کہنے لگے اگر میں اپنے مالک کا وفادار ہوں تو میری داڑھی اچھی ہے، اور اگر میں اپنے خالق کا وفادار نہیں تو تیرے کتے کی پونچھ اچھی ہے۔ یہ کتنی بڑے جملے ہیں۔ آپ نے یہ جملے جب ارشاد فرمائے تو تاغو خان کے دل پر ان جملوں نے بڑا گہرا اثر کیا، آپ کو اپنا مہمان بنایا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو دین حق کی دعوت دی۔ باپ کون ہے؟ جس نے مسلمانوں کے سر کاٹ کر پہاڑ کھڑے کر دیے۔ اس کے پاس کون پہنچے؟ حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے کے ایک مرید پہنچے حضور غوث پاک کے، اور وہاں پہنچ کر اس کو تبلیغ و ارشاد کرتے ہیں۔ در پردہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اب یہ بات طے ہو گئی کہ اگر میں نے ایسے ہی اپنے ایمان کا اعلان کر دیا تو حضور ہمارے قبائل، ہمارے مزید چنگیز خان کی جو اور لوگ ہیں یہ ہمیں مار ڈالیں گے، ہم میں تباہی بربادی ہو جائے گی اگر میں نے ایسے ہی اسلام کا اعلان کر دیا ہے۔ تو آپ کچھ وقت مجھے دیجیے، کچھ مہلت دیجیے، کچھ وقت بعد آئیے گا۔ آپ چلے گئے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بلاوا آ گیا، آپ کا انتقال ہو گیا۔ وقت مقرر پر آپ کے صاحبزادے تاغو خان کے پاس پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو اس نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا، نام رکھا گیا احمد۔ تاریخ کی کتابوں میں نام موجود ہے اس کا احمد۔ پہلے نام کیا تھا؟ تاغو خان۔ اسلام قبول کر کے مبارک نام دیا گیا احمد۔ جب اسلام کا اعلان کیا نا تو ایک شخص کھڑا ہو گیا اس کی قوم میں سے، کہا میں اپنی فوج کا جرنل ہوں، میں اپنی فوج کا جرنل ہوں اور میں کسی چیز پر ایمان نہیں رکھتا سوائے طاقت کے۔
اگر تمہارا ایمان بھی طاقت پر ہے تو آؤ میرے ایک پہلوان سے مقابلہ کر لو. پہلوان کے لیے مقابلے کا چیلنج دیا. ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس چیلنج کو قبول فرما لیا. تاغو خان منع کر رہا ہے, یہ احمد منع کر رہا ہے کہ حضور آپ کمزور, آپ لاغر, آپ کی ہڈیاں بوسیدہ سی نظر آتی ہیں, آپ کی ریش سفید ہو چکی ہے, کھال ہڈیوں سے لگ چکی ہے, وہ پہلوان ہے اور وہ بھی ہماری فوج کا پہلوان, آپ اس سے کیسے لڑیں گے؟ حضور آپ اس معاملے کو ترک کر دیں. لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا نہیں, مقابلہ ہوگا, اعلان کر دو. اعلان کر دیا گیا, عوام جمع ہو گئی کہ بھائی ایک بوڑھے کا ایک طاقتور جنگجو نوجوان کے ساتھ مقابلہ ہے. اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے عوام جمع ہو چکی ہے. اب جب عوام جمع ہوتی ہے, جیسے ہی میدان کے اندر اترتے ہیں, سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ ایک چماٹا اس طاقتور جنگجو پہلوان کے رسید کرتے ہیں. اس چماٹے کے اندر پاور کتنی ہے, اس تھپڑ کے اندر ایسی پاور ہے کہ وہ زمین پہ گرتا ہے, اس کی کھوپڑی چورا چورا ہو جاتی ہے. اب جب ہم اس پاور کو, ایک اللہ کے بندے کی اس پاور کو جب دیکھتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرمان یاد آتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جن سے وہ کام کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کی نگاہ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کے قدم بن جاتا ہے جس سے وہ بڑھتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کی امت کے اولیاء کے اوصاف کو بیان فرمایا. یہ کون ہے؟ یہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی کے سلسلے کے ایک مرید کا بیٹا ہے. خود حضور غوث پاک نہیں ہے جن کی یہ پاور ہے. اب ذرا حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی کے مراسم و مراتب تو دیکھیے, آپ رحمت اللہ تعالی کے رابطے تو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بہجت الاسرار کی تنقیص کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں زبدۃ الاثار کے اندر کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی جب اپنے منبر پر جب فرما ہوتے, جب لوگ قریب آنے لگ جاتے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میرے ممبر سے تھوڑا دور بیٹھا کرو. میرے ممبر کے قریب بیٹھنے کا حق اللہ کے اولیاء کا ہے. میرے ممبر کے قریب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو آج خرقہ ولایت عطا کیا جانا تھا. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے اس باز نصیحت کے جلسے میں موجود تھے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے ان کو بلایا تھا. غوث پاک نے ان سے فرمایا تھا کہ میرے حلقے میں آیا کرو. جو میرے حلقے میں آتے ہیں, جو میرے ذکر میں آتے ہیں, جو میرے نام پر چلے آتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ولایت عطا فرما دیتا ہے. آج ہم نے اس محفل کو سجایا ہے نا, آپ سب یہاں جمع ہیں, کوئی پڑھ رہا ہے, کوئی سنا رہا ہے, سب کے دل میں کوئی نہ کوئی مراد ہوتی ہے, سب کے دل میں کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے. اغیار بھی پریشان ہیں. یہ سنی غوث پاک کی 11ویں مناتے ہیں, پریشانیوں سے چھٹکارا پا جاتے ہیں. یہ ایسے ہی نہیں ہے. یہ غوث پاک اللہ کے نیک بندے, اللہ کے مقرب ترین بندے کا اعلان ہے کہ جو میرے ذکر کے اندر آتا ہے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دیتا ہے. جو میرے ذکر کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آسیب, بلایات و قباحات کو دور فرما دیتا ہے. وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میں غوث پاک کی دعوت پر غوث پاک کے جلسے کے اندر شریک ہو گیا. کہنے لگے غوث پاک کے بیان کے دوران میری آنکھ لگ گئی. میں کیا سویا, کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان سے جبے اور قبے اتر رہے ہیں, آسمان سے جبے اور امامے اتارے جا رہے ہیں, اور جن کو خرقہ ولایت یعنی ولایت کا تاج عطا کیا جانا تھا ان کو پہنائے جا رہے ہیں. کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا. غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے میری طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا بیٹھ جا, شور نہ کر, محفل کا تقدس پامال نہ کر, بیٹھ جا. کہتے ہیں میں بیٹھ گیا. اگلی بار پھر محفل سجائی گئی, میں پھر سے محفل میں گیا. اب کیا دیکھتا ہوں کہ غوث پاک جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ جو یہ اعلان فرما رہے تھے میرے منبر کے قریب نہ بیٹھا کرو, میرے منبر کے قریب نہ آیا کرو, ان کو خرقہ ولایت جن کو عطا کیا جانا ہوتا ہے وہ یہاں قریب بیٹھے ہوتے ہیں. کہتے ہیں میری آنکھ بند ہوئی. کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان کی نوری مخلوق اتر رہی ہے. کیا دیکھتا ہوں جنات بھی آ رہے ہیں. کیا دیکھتا ہوں کہ جو لوگ محفل میں موجود ہیں ان سے بڑی تعداد اولیاء کاملین کی جناب غوث پاک کے منبر کے ارد گرد جلوہ ہوا. کہتے ہیں میری پھر آنکھ کھلی, میں پھر کھڑا ہونے لگا. جب میں کھڑا ہونے لگا تو جناب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے میری طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا
بیٹھ جا محفل کا تقدس پامال نہ کر. کہتے ہیں جب میں محفل ختم ہو گئی نا اور جناب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا, میں نے سب بیان کر دیا. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے سنا اور مسکرائے, اور اس کے بعد میں نے اس کے بعد ان چیزوں کو آگے بیان کرنا شروع کر دیا. یہ حضور غوث پاک جناب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولایت کے اندر مراتب ہیں. آج بھی کوئی مانگے تو صحیح, کوئی بلائے تو صحیح, تڑپ تو ہو کہ ہم آواز تو دیں, کہیں تو صحیح کہ حضور تشریف لے آئیے. جب کوئی بلاتا ہے نا آج بھی دل سے, تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی تشریف لے آتے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ یار کس کس کے گھر تشریف لائیں گے, جب وہ حیات ظاہری کے ساتھ معمور تھے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایمان والوں کے متعلق, فرمایا دنیا جو ہے نا یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے. الدنیا سجن المومن, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, اور الدنیا جنت الکافر, دنیا کافر کے لیے جنت ہے. جب یہ قید خانہ, جب بندہ قید سے رہا ہوتا ہے تو پھر کیا معاملہ ہوتا ہے, جہاں دل چاہتا ہے گھومتا ہے. ایسا ہی ہے نا, اعتراف کریں گے نا آپ سب. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ بھی اللہ کی اس دنیا کے اندر موجود ہیں نا. آپ جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو پھر آپ کے معارف کا کیا عالم ہوگا, آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تصرفات کا کیا عالم ہوگا. آپ کی حیات ظاہری کے اندر 19 مریدین آپ کے نماز مغرب کے بعد افطار کے لیے کھڑے ہو گئے. کہا آج پیر صاحب نے ہمارے گھر پہ روزہ کھولا ہے, آج پیر صاحب ہمارے گھر پہ تھے. دوسرا کھڑا ہوا, کہا نہیں نہیں میرے گھر پہ تھے. تیسرا کھڑا ہوا, نہیں نہیں میرے گھر پہ تھے. چوتھا کھڑا ہوا, نہیں نہیں میرے گھر پہ تھے. پانچواں کھڑا ہوا, نہیں نہیں میرے گھر پہ تھے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ میں تم سب کے گھر پہ موجود ہوں. یہ میرے شیخ جناب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو حیات ظاہری کے اندر 19 مریدوں کے گھر پہ جلوہ فرما ہو جائیں, تو پھر مثال ظاہری فرمانے کے بعد ہم سب کے گھر پہ نہیں آ سکتے. اصل بات یہ ہے کہ تڑپ کے ساتھ بلایا جائے, کوئی بلائے تو صحیح دل سے صدا دے کر. وہ غوث پاک غریبوں کے گھر پہ جلوہ گر ہوتے ہیں, کوئی بلائے تو صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ حضرت اس محفل کو سجانا اپنی پاک بارگاہ عالی کے اندر قبول فرمائے, اور جناب سیدنا حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے نماز کی پابندی, قرآن کی تلاوت اور درود کی کثرت کا شوق اور ذوق عطا فرمائے. اس گھر پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلاۃ و سلام علیہ